آج ہم بنانے جا رہے ہیں زبردست نہاری، جو کہ گھر کے مسالے سے بنی ہے۔ اس میں کوئی پریزرویٹیوز نہیں ہیں، کوئی کیمیکلز نہیں ہیں، اور ذائقہ اس کا بالکل بازار جیسی نہاری کا ہے۔ ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں یہ الیکٹرک کوکر یوز کر رہا ہوں، آپ نارمل دیگچی یا پریشر کوکر میں ہی بنا سکتے ہیں۔ اس میں تقریباً آدھا کپ آئل لیا۔ جب آئل گرم ہو جائے تو اس کے اندر ایک میڈیم پیاز باریک کٹی ہوئی وہ شامل کر دیں گے، اور پیاز کو براؤن ہونے تک پکائیں گے۔ آج جو میں نہاری بنانے لگا ہوں وہ لیمب شینکس کی ہے، اور یہ اس طرح سے ایک پورا پیس ہوتا ہے جس کو میں نے بیچ میں سے 2 ٹکڑے کروا لیے ہیں۔ یہ بیسیکلی ران کا یا دستی کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے یہ وہ ہے۔ اور بچر سے جب میں یہ خرید رہا تھا تو میں نے اس کی ایک تصویر بھی کھینچی تھی۔ میں کوشش کروں گا کہ اگر میرے پاس وہ تصویر ابھی بھی سیو ہے تو میں آپ سے شیئر بھی کر دوں۔ پیاز کو مسلسل ہلاتے رہیں کیونکہ ہم نے اس کو ڈارک براؤن نہیں کرنا۔ یہ گولڈن کلر میں آ جائے تو ہم اس میں گوشت ڈالیں گے، اور گوشت کو تب تک پکائیں گے جب تک اس کے اوپر ہلکے سے براؤن سپاٹس آ جائیں۔ ہمیں اس سے زیادہ اس کو براؤن نہیں کرنا، ادروائز پیاز کالا ہو جائے گا اور ہمارا جو سالن ہے نہاری کا اس میں بھی اسمیل آ جائے گی۔ یہ تقریباً 1 کلو گوشت ہے، اور ساتھ ہی 2 ٹیبل سپون لہسن ادرک پیسٹ۔ گوشت بھن گیا ہے، اس میں ہم 3 ٹیبل سپون گھر کا بنا ہوا نہاری مسالہ ڈال دیتے ہیں۔ مسالے کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس لنک سے یہ ریسیپی فالو کر سکتے ہیں۔ مسالے کو 3 سے 4 منٹ تک بھون لیں اور اس کے بعد پانی ڈالیں گے۔ ہمیشہ گوشت کے اندر پانی جو ہے وہ آپ ابلا ہوا ڈالیں، اس سے یہ ہوگا کہ جو ٹیمپریچر ہے وہ مینٹین رہے گا اور جو فلیورز ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گے۔ اتنا پانی ڈالیں کہ یہ گوشت کور ہو جائے۔ اس میں 6 گلاس پانی ڈالا ہے۔ اگر آپ گھر میں نارمل دیگچی میں بنا رہے ہیں تو اس کو ہلکی آنچ پہ 1.5 سے 2 گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ اگر آپ گیس کے اوپر پریشر کوکر میں بنا رہے ہیں تو 3 سے 4 سیٹیوں میں گوشت گل جائے گا۔ اس کے بعد ڈھکن کھول کے آنچ ہلکی کر کے اس کو تھوڑی دیر دم پہ رکھ دیں تاکہ آئل جو ہے وہ اوپر آ جائے۔ میں کیونکہ الیکٹرک کوکر یوز کر رہا ہوں تو میں اس کو بند کر کے اور 40 منٹس کے لیے اسے پکا لوں گا۔ اسے پکتے ہوئے تقریباً 40 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس کا پریشر ریلیز کر دیتے ہیں۔ اس کا پریشر ریلیز ہو گیا ہے، ہم ڈھکن اٹھاتے ہیں۔ واہ، زبردست، بہت خوبصورت نہاری کا رنگ آیا ہے۔ اور گوشت چیک کر لیتے ہیں۔ گوشت بھی بہت اچھا گل گیا۔ اس نہاری میں ہم نے گھر کا بنا ہوا مسالہ ڈالا تھا جس میں نمک آلریڈی موجود تھا، لیکن ہم دوبارہ چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں نمک کیسا ہے۔ نمک اس میں تھوڑا سا پھیکا ہے، تقریباً اس میں 1 ٹی سپون اور نمک ایڈ کر دیتے ہیں، اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں۔ نہاری میں جب بھی آٹا ڈالیں تو اس سے پہلے جتنا آئل ہے اور جو گوشت ہے وہ آپ نکال لیں، اور آٹا ڈالنے کے بعد جب گریوی تھک ہو جائے تو آپ اس کو واپس شامل کر دیں سرو کرنے سے پہلے۔ اگر آپ ایسے ہی آٹا اس میں ڈال دیں گے تو آئل جو ہے وہ جذب ہو جائے گا، تو آئل جو ہے وہ پھر واپس اوپر سطح پہ نہیں آئے گا۔ آئی وش کہ میں آپ کو صرف اس کو دکھانے کے ساتھ ساتھ اس کو کسی طریقے سے اسمیل بھی کروا سکتا، کیونکہ the aroma is amazing، اور یہ کیمیکل سے
بالکل پاک ہے، اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے، کوئی اس کے اندر لانگ شیلف لائف کے لیے پریزرویٹیوز نہیں ہیں۔ اب جیسے ہم نے آئل علیحدہ کر لیا ہے، اسی طرح سے ہم یہ گوشت کو بھی نکال لیں گے، کیونکہ گوشت آلریڈی کافی پک چکا ہے، اور اگر ہم اس میں آٹا ڈال کے ہلائیں گے تو یہ گوشت ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ گلوٹن فری نہاری بنانا چاہیں تو آٹے کی جگہ اس کے اندر آپ کارن فلاور بھی ڈال سکتے ہیں۔ کارن فلاور کی آپ اسی طرح سے سلری بنائیں اور اس میں ایڈ کر دیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں گوشت اتنا اچھا ہے، ماشاءاللہ گل چکا ہے کہ یہ اس نے ہڈی بھی چھوڑ دی ہے۔ اس کو ہم دوبارہ گرم کرتے ہیں اور اتنی دیر میں آٹے کی سلری بنا لیتا ہوں۔ اس میں نے آدھا کپ آٹا لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کیا ہے تاکہ یہ ایک تھک سا مکسچر بن جائے۔ اور اس میں سے ساری لمپس ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ میں نے اس میں تقریباً آدھا کپ پانی اور شامل کیا ہے۔ اب ہم اس مکسچر کو نہاری کے اندر ڈال دیں گے اور سلولی ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں گے۔ اس کو مسلسل ہلانا ضروری ہے، ادروائز اس میں لمپس بن جائیں گے۔ اور آپ نے یہ سلری اتنی ڈالنی ہے جتنا آپ کو تھک سالن چاہیے، گریوی چاہیے۔ اگر پوری سلری ڈلتی ہے آپ پوری ڈال دیں، اگر آپ کو کم چاہیے تو آپ اس میں کم ڈال دیں۔ میرا خیال ہے اس میں تھوڑی سی اور ڈلے گی۔ جو میں نے 1 کپ کی سلری بنائی تھی ود ہاف کپ آٹا، تو یہ تقریباً ساری ہی ڈل گئی ہے۔ اب اس کو ہلاتے رہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریزن میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی آئل کو اور گوشت کو نکالنے کی، اگر ہم اس کو مسلسل ہلاتے رہتے تو گوشت جو ہے وہ ٹوٹ جاتا اور آئل اس کے اندر مکس ہو جاتا۔ اگر آپ کارن فلاور کے ساتھ بنائیں تو کارن فلاور اس میں کم ڈلے گا، 3 ٹیبل سپون کارن فلاور اور اس کے اندر ہاف کپ پانی، اور اس میں بھی آپ اسی طرح سے اس کو چیک کرتے رہیں کہ کتنا کارن فلاور، کتنا آپ کو تھک گریوی چاہیے، اس کے اکارڈنگلی کارن فلاور ڈالیں۔ اب اس کو ایک بوائل آنے دیتے ہیں۔ آٹا ڈالنے کے بعد اس کو 4 سے 5 منٹ تک پکائیں تاکہ آٹے کا جو کچا پن ہے وہ نکل جائے۔ 4 سے 5 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم نے اس کی آنچ ہلکی کر دی ہے اور گوشت واپس اس میں ڈال دیں گے۔ اب اس پوائنٹ پہ جو ہم نے آئل نکالا تھا اس کو ہم واپس ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو لو فیٹ نہاری بنانی ہے تو آپ یہ آئل مت ڈالیں، لیکن نہاری لو فیٹ ہوتی نہیں ہے، اس لیے میں پورا آئل اس میں واپس ڈال رہا ہوں۔ اور اس کو ہلکا سا دوبارہ سٹر کر دیتے ہیں۔ اب میں اسے دھیمی آنچ پہ دم پہ رکھ دوں گا 5 سے 10 منٹ کے لیے۔
اب نہاری کو 5 منٹ ہو چکے ہیں. نہاری اب سرو کرنے کے لیے تیار ہے. اس کی گارنشنگ کے لیے آپ ادرک کے ٹکڑے یوز کر سکتے ہیں، باریک کٹا ہوا ادرک اور باریک کٹی ہوئی ہری مرچ، اور اس کے اوپر آپ ہلکا سا لیموں کا رس بھی ڈال دیں. گرما گرم نہاری تیار ہے، گھر کے مسالوں سے بنی ہوئی. مسالے کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. اس ریسیپی سے آپ نہاری ضرور ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں کہ کیسے بنی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملیں گے ایک اور ریسیپی کے ساتھ. انٹل دین، اللہ حافظ.